فرما رحم فرما. کتوں کے بارے میں ابھی میرا بیان ہوا, مجھے نہیں پتا تھا کہ کتوں کے بارے میں ہوا ہے. میں تو کتوں کے بارے میں سمجھ رہا تھا وہ بیان, کہ میں گلی محلے کے کتوں کو برا بلا کہہ رہا ہوں. برا بلا تو نہیں, یعنی بتا رہا ہوں کہ بھائی ان کو نسل کنٹرول کرو. دیکھو شروع سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ KMC والے جب بھی کتے مارکیٹ میں ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں ان کو مارتے ہیں, اور یہ شہری طریقہ ہے, اور یہ حدیث سے ثابت ہے, صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کتوں کو مارنے کا حکم دیا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نیٹ پہ سرچ کریں آ جائے گی سامنے. پھر جب صحابہ نے بہت زیادہ مارنے شروع کر دیے تو آپ نے منع کیا کہ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے, اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. تو مطلب یہ تھا کہ کتوں کی نسل ختم کرنا مقصد نہیں تھا, بلکہ پیداوار کو کنٹرول کرنا. جنگلوں میں جتنے زیادہ ہو جائیں, شہر میں بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے. یہ میں نے بیان کیا تھا. پھر میں نے بتایا کہ ان کے نقصانات کتنے ہو رہے ہیں. کتوں کی باقاعدہ پوری کانفرنس ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم لاک ڈاؤن میں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کتے پوری کانفرنس, اور کتوں کی جو کانفرنس ہوتی ہے وہ تمیز سے نہیں ہوتی, پتہ ہے نا آپ کو. ہم تو بات کریں گے آرام سے. کتوں کے جب اجتماع ہوتے ہیں نا تو پورے کتے پن پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اتنا شور, رات کو آنکھ کھل جاتی ہے. وہ کتا اس محلے کا غلطی سے اس محلے میں آ گیا, بغیر پاسپورٹ ویزے کے وہ اس علاقے میں داخل ہو گیا. وہ سارے کتے مل کے اس کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, زخمی کر رہے ہیں اس کو. وہ بےچارہ بھاگ رہا ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے. پھر اتنے میں وہ ابھی بھاگا تھا, دوسرے کتے پہ نظر پڑ گئی. تو کتوں کا تو سارا دن کام ہی یہی ہوتا ہے کہ بس وہ بارڈر کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, اس محلے میں کوئی دوسرا کتا نہیں آئے. یہ کتے کی فطرت ہے. پھر کوئی ایک اجنبی کپڑوں میں کوئی آدمی آ جائے, اس کو بھونکنا شروع. بھکاری آتے ہیں نا, وہ لباس ان کا چینج ہوتا ہے, وہ پورے کتے ایک گلی سے لے کر دوسری گلی تک اس کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ایکسیڈنٹ کتنے ہو رہے ہیں, بائکوں کے نیچے آ رہے ہیں, گاڑیوں کے نیچے آ رہے ہیں. گاڑیوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے, بائکوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے, لوگوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے, مگر NGOs کی طرف سے پابندی ہے کتا مارنے پر. تو اس میں میں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کو کچھ نوٹس لینا چاہیے, لوگوں کا خیال کرے. کل فون آیا, ایک صاحب نے کہا میں نے مرغیاں پالی ہوئی تھیں, 2-3 کتے آ کے کھا گئے. اب ظاہر ہے کتے جب اتنے بڑھیں گے تو ان کو خوراک بھی چاہیے نا. اور ایک دفعہ کتا جب کسی مرغی کو کھا لینا تو پھر وہ اس کو یہی چاہیے, لائیو گوشت ہی چاہیے اس کو. پھر وہ بسکٹوں پہ اور ڈبل روٹیوں پہ گزارا نہیں کرتا. اس کو ایک مرغا منہ کو لگ گیا, اب مجھے اپنے مرغے پہ ترس آ رہا ہے. ہمارے یہاں بھی مرغا ہم نے پالا ہوا ہے, مرغیاں پالی ہوئی ہیں. میں کہتا ہوں بیٹا کسی بھی وقت تیرا انا للہ ہو سکتا ہے, بتا دوں میں, کیونکہ کتے اب کتے پن پہ آ گئے. تو اب کیا ہوا یہ میں نے بیان کیا, اور حدیث سے بھی ثابت ہے کنٹرول کرنے کا حکم ہے. اس پہ جو فیس بک پہ نیگیٹو, کچھ لوگوں نے پازیٹو کمنٹس بھی کیے, اتنے نیگیٹو کمنٹس کہ اسلام کا یہ مفتی غلط نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے, اسلام تو رحم کا مذہب ہے, کتے کو پانی پلانے پر ایک شخص کو بخش دیا گیا, حدیث میں آتا ہے. تو یقیناً جانوروں کے ساتھ ہمیں رحم کا حکم ہے. یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا تو اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا اور بھوکا پیاسا مار دیا اس کو, اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا. تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ احسان کا, بولو بھائی, حکم دیا ہے. مزید حدیثیں بھی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر تھے, ان کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تو انہوں نے ساری چیونٹیوں کو جلا دیا. تو اللہ نے وحی کی کہ ایک چیونٹی سے انتقام لینا تھا تو باقیوں سے انتقام کیوں لیا آپ نے. تو ایک سے زیادہ چونٹی بھی بلا وجہ مارنا اسلام میں جائز, بولو نا بھائی, نہیں ہے. وہ بھی بلا وجہ کیوں؟ تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک اونٹ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا مالک میری خوراک کا خیال نہیں رکھتا. اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ شکایت کر رہا ہے کہ اس کا مالک اس کا خیال نہیں کرتا, اور آپ نے فرمایا تم سے ان جانوروں کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا. لیکن اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اتنا پروٹوکول جانور کو دینا کہ انسان ایک طرف اور جانور, بولو بھائی آگے. اب چیونٹی بلا ضرورت مارنا جائز نہیں ہے, لیکن گھر میں بل ہو, چیونٹیاں ہوں, کیڑے مکوڑے ہو تو فنائل کے پوچھے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ وہ فنائل کی بدبو سے کیا وہ ان کی صحتیں اچھی ہوتی ہیں بھائی؟ مرتے ہی ہیں نا. تو کیوں مارتے ہیں کہ بھائی یہ گھر ہے, یہ چیونٹیاں مکوڑوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ کس کی جگہ ہے؟ انسانوں کی جگہ. وہ نبی تو جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں ایک سے زیادہ چیونٹی مار دی تو اللہ نے وحی کی, تنبیہ کی کہ کیوں ماری ہیں. لیکن گھر میں فنائل کے پوچھے بھی لگیں گے. چھپکلی نقصان دہ جانور ہے, تو جہاں انسان کو نقصان پہنچانے والی چیز آئے گی تو اسلام نے اس انسان کو پہلے فوکس کیا ہے, جانور
بعد میں, کیونکہ یہ کائنات جانوروں کے لیے نہیں بنی, یہ کس کے لیے بنی ہے؟ انسانوں کے لیے. اور یہ سارے جانور اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں. بعض صحابہ نشانے بازی سیکھنے کے لیے مرغیوں کو نشانہ لگاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا کہ نشانہ کسی بے جان چیز کو لگاؤ, جانوروں پہ نشانے بازی بولو بھائی مت کھیلو. ایک صحابی نے ایک جانور کے جو ایک چڑیا یا کوئی پرندہ تھا اس کے بچے اٹھا لیے گھونسلے سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ ماں کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ یہ بچے واپس لے جا کے گھونسلے میں رکھو. فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو بھینس گائے کا بچہ اور بکری کے بچے کو ماں سے جدا کرنا جائز بولو بھائی نہیں ہے. یہ گوالے کیا کرتے ہیں, بھینس نے بچہ دیا, بچے کو بیچ دیا, وہ بھینس اتنی شدید تکلیف میں آتی ہے, وہ منظر دیکھا نہیں جاتا جو اس کے, اس لیے علماء نے منع کیا اس سے انہی احادیث کی روشنی میں. شدید ضرورت کے بغیر آپ جانور کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے. لیکن جہاں معاملہ ہوگا انسان کا تو پہلے انسان ہے, جانور بعد میں. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں بھی بعض جانوروں کے قتل کی اجازت دی ہے. بچھو کو حرم میں مارنا بھی کیا ہے جائز. سانپ نظر آئے پروٹوکول دے کے گھر میں لا کے بٹھانا نہیں ہے, کیا کرنا ہے مارنا ہے. نبی نے فرمایا نماز بھی پڑھ رہے ہو نا, سانپ نظر آئے تو سانپ کو پہلے مارو, نماز توڑ دو. تو اسی طرح کتا بھی ہے تو کتا نا بھائی, اگر وہ انسانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کی نسل بڑھنے سے تو حدیث میں اس کے مارنے کا حکم ہے, چھپکلی کے مارنے کا حکم ہے حدیث میں. لیکن حکم ہے کہ اس طرح سے مارو کہ تکلیف کم سے کم ہو. چھپکلی کے بارے میں صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ایک وار میں مارا 100 نے کی. چھپکلی کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ گھر میں چھپکلی ہے تو اسلام چونکہ نبی رحمت للعالمین بن کے آئے تو چھپکلیاں آ رہی ہیں تو بیگم آنے دو, اپنے نصیب کا کھا کے جائیں گی, جس کے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے کھائے گی, چھیڑو نہیں اس کو. میں تھائی لینڈ میں تھا, اتنے بڑے بڑے نیولے دیکھے میں نے, کھلے عام گھوم رہے, نیولے ٹائپ کی تھی, پتہ نہیں کیا مخلوق تھی. میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا یہاں جانوروں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. اور میں نے کہا اس کو دیکھ کے تو ڈر لگ رہا ہے, کہہ رہے ہیں یہ کاٹتا واٹتا نہیں ہے, پھر بھی ہے تو عجیب وحشتناک سا جانور نا, گھوم رہے ہیں کھلے عام, بدماشی ہے. انسان جائے گا تو ویزا پاسپورٹ اتنی ٹینشن ہے, باقی ساری چیزیں گھوم رہی ہیں. تو وہ جنگل کی چیزیں ہیں, وہ ادھر لا کے کیوں چھوڑی ہوئی ہیں؟ اب یہیں شیر گھوم رہے ہوتے ہیں کتوں کی جگہ, اور میں بیان کرتا بھائی ان شیروں کو مارو, کہتے ہیں توبہ توبہ, اسلام میں تو جانوروں کو کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے, اور یہ مفتی لوگوں کو غلط گائیڈ کر کے جانوروں کو مارنے کا حکم دے رہا ہے. تو یہ بیوقوفی والی بات ہوتی نا. تو خوب سمجھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقصان دہ جانور ہیں ان کو مارنے کا حکم دیا, لیکن آپ چونکہ رحمت للعالمین ہیں اس لیے آپ نے چھپکلی پہ بھی رحم کا حکم دیا کہ مارو تو ایک وار میں مارو, تاکہ فرمایا جتنی وار میں مارو گے ایک ایک نیکی کم ہوتی چلی جائے گی, کیونکہ ایک وار میں مارو گے تکلیف کم. پہلے ہم بچپن میں ایسا کرتے تھے, چھپکلی نظر آئی چپل سے ایک ہی دفعہ میں اسٹیکر بنا کے اس کا چپکا دیا دیوار پہ, ایسے تمیز سے چپل جو پڑخ کر کے لگتی ہے اس کے, کیا ہو گیا بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا, ایسے مارا ختم. اگر اناڑی آدمی ہوگا ایک مارے گا پہلے دم کٹے گی اس کی. بچے پھر کیا کرتے ہیں, دم کے ناچ دیکھنے میں لگ جاتے ہیں, اور وہ چھپکلی کبھی ادھر بھاگ رہی ہے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے. بعض ظالم یہ کرتے تھے ہمارے اسکول میں کہ چھپکلی یا گرگٹ کو جو ہے نا وہ پھندا لگا کے پھر اس کو ایسے ایسے گھماتے تھے. تو یہ ناجائز ہے بھائی, گناہ کی بات ہے. میں نے ملیشیا میں دیکھا ایک صاحب مچھلی کا شکار کر رہے ہیں, چھپکلی زندہ چھپکلی کے یہاں ہک لگا کے, کانٹا لگا کے, وہ چھپکلی زندہ ہے, اسے اٹھا کے پانی میں پھینک رہے ہیں, وہ بیچاری پانی میں تڑپتی ہے, پھر نکالتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا زندہ چھپکلی جب تڑپتی ہے نا پانی میں تو مچھلیاں زیادہ آتی ہیں. میں نے کہا یار اپنی لذت کے لیے ایک جانور کو اتنی اذیت دینا, ایک تو اس کے حلق میں کانٹا پھنسا ہوا ہے, پھر اٹھا کے اس کو پھینک رہے ہو, پھر وہ پانی میں ڈوبتی ہے, اس کی الگ تکلیف. تو یہ تڑپا کے اس طرح سے جانور کو اذیت دینا جائز نہیں ہے. میں نے کہا اس کو مارو, تو وہ نہیں, وہ اپنے باز کیا کرتے ہیں رات کو جو ہے نا کانٹے لگا کے پانی کے اندر یا سمندر کے اندر کانٹے لگا کے چلے جاتے ہیں. اب وہ مچھلیاں آ کے اس میں پھنس جاتی ہیں ان کے جبڑے میں, وہ پوری رات تڑپتی رہتی ہے مچھلی. یہ اگلے دن آئیں گے 24 گھنٹے کے بعد پھر نکالیں گے. تو اتنی دیر تک آپ نے جانور کو جو عذاب میں رکھا ہے, یہ تو انسانیت نہیں ہے بھائی. آپ جاؤ, آپ جیسی مچھلی پھنستی ہے فوراً نکال لو اس کو, تاکہ تکلیف کم سے, کیونکہ اس پانی سے باہر نکلے گی تو جلدی موت واقع ہو جائے گی, پانی کے اندر رہے گی تو 24 گھنٹے اسی طرح عذاب میں رہے گی وہ.
یہاں بنگالی پاڑے میں نے دیکھا کہ وہ مچھلیاں خرید کے لاتے ہیں زندہ، اور زندہ مچھلیاں ڈرم میں ڈال دیتے ہیں. سول مچھلی ہے نا، سول مچھلی دریا کی مچھلی بڑی زبردست تازہ ملتی ہے. تو میں ایک دفعہ وہ خریدنے گیا، وہ تیر رہی ہوتی ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے تم یہ جو مچھلی لا کے دریا سے پکڑ کے اس ڈرم میں ڈالتے ہو، ایک ایک ہفتہ یہ پڑی رہتی ہیں، ان کو کچھ کھلاتے بھی ہو؟ اس نے کہا نہیں کھلاتے نہیں، ایک ایک ہفتے تک یہ مرتی نہیں ہے. میں نے کہا مرتی نہیں ہے لیکن ایک ہفتہ آپ بھی نہیں کھاؤ گے تو مرو گے نہیں، لیکن حالت کیا ہو جائے گی؟ تو کیا جا رہا ہے اللہ کے بندے یہاں کچھ ڈال دو، کہہ رہے پانی گندا ہو جائے گا. تو میں نے کہا پانی گندا ہو جائے گا، تبدیل کر دو پانی. اپنی ذرا سی راحت کے لیے جانور کو کس قدر اذیت میں رکھا ہے. ایسے موقع پہ یہ حدیث سنائی جائے گی بھائی بلی کو بھوکا پیاسا مارا تو اللہ نے ساری نیکیاں ضائع کر دی. تو اللہ یہ بھی اجازت دے رہے ہیں پکڑ کے لا بھی سکتے ہو، یہ بھی اجازت دے رہے ہیں کہ ڈرم میں پانی میں ڈال بھی سکتے ہو، یہ بھی اجازت دے رہے ہیں کہ قید بھی کر سکتے ہو، تو کھلاؤ تو کم از کم اس کو. اب اتنی بھی آپ جو ہے نا وہ ہمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک دو ہفتہ وہ مچھلی تڑپ رہی ہے اور اس کی کوئی وہ ہے ہی نہیں. تو یہاں یہ ہے تو ایک افراط اور تفریط سے بچنے کا ہمیں حکم ہے. تو اب کیا ہے کہ نبی نے حکم دیا جتنے وار میں چھپکلی مارو گے نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ کم ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ زیادہ تڑپا رہے ہو نا آپ، تو آپ اپنا ثواب گھٹا رہے ہو. تو یہ اعتدال کا راستہ ہے جو ہمیں اسلام نے دیا ہے. جانور ذبح کرنے کا حکم ہے، ذبح کر کے کھانے میں آپ کو بھی فائدہ اور جانور کو بھی تکلیف نسبتاً کم ہوتی ہے، کیونکہ بلڈ نکل جاتا ہے نا. تو جیسے جیسے بلڈ نکلتا ہے تو حس ختم ہوتی چلی جاتی ہے. بھائی بلڈ جب تک ہوتا ہے تو ہی آپ کو درد کا احساس ہوتا ہے نا. جیسے گلا کاٹ دیا تو خون تڑپتا تو بہت ہے جانور، بلڈ بہت تیزی کے ساتھ جیسے جیسے نکلتا ہے تو وہ اس میں جو ہے نا تکلیف کو محسوس کرنے کا احساس ختم ہوتا ہے، کیونکہ بلڈ کی وجہ سے تو زندگی ہے انسان میں. اور انسان کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا جو گوشت ہے وہ ناپاک اور گندے خون سے صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. گندا خون انسان کے کھانے اور پینے کی چیز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا پاکیزہ چیزیں کھاؤ. تو انسان کو بھی فائدہ، جانور کو بھی فائدہ. تو یہ شریعت کی حکمت تھی. تو اب کتوں کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ ہو جائیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مارنا چاہیے. اور کتا پالنا بھی جائز ہے شکار کی غرض سے. ایک انگریز نے ایک عالم سے پوچھا کہ آپ لوگ کتے سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نفرت نہیں کرتے، ہم اس کے وفاداری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، فیملی ممبر نہیں بناتے بس اس کو. آپ نے تو انسانوں کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دی ابا کو، اور کتے کو گھر میں لا کے گلے لگ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا وہ اتنا اچھا کتوں کے ساتھ سلوک ہے، اور مسلمان دیکھو کتنا گندا سلوک کرتے ہیں. مسلمان ابا کو گلے لگاتا ہے، کتے کو کہتا ہے بھائی آپ ہو تو کتے نا، وفادار ہو تو آپ کو ہم خیال کریں گے آپ کا. آپ وفاداری اللہ نے آپ کی ہمارے لیے رکھی ہے، اس وفاداری کا ہم آپ سے فائدہ اٹھائیں گے. وہ یہ ہے کہ گیٹ پہ چوکیداری کرو، کوئی آڑا ترشا آدمی آتا ہے اطلاع دے دینا مجھے. تو یہ اس طرح شکار کے لیے بھی کتا پالنا جائز ہے. قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کتے سے شکار کر سکتے ہیں آپ. تو ان کاموں کے لیے کتا رکھیں. بلا وجہ کتا رکھنے کی بھی اجازت بولو نا نہیں ہے. اور یہ جو یورپ میں کتے پالنے کا اتنا زیادہ رواج، میں آسٹریلیا گیا تھا، اتنے خوبصورت کتے کہ جو کتے کو پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے نا وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے اس کے آگے. صحیح بتاؤں آپ کو میں نے کہا کہ اس سے مالک سے زیادہ تو یہ زیادہ خوبصورت. بعض دفعہ یہ شبہ ہوا کہ یہ کہیں کوئی کسی کھلونے کی دکان میں تو ہم نہیں کھڑے ہوئے، اتنے خوبصورت کتے. تو کتا آپ پال سکتے ہیں شکار کے لیے یا حفاظت کے لیے. یہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا اللہ نے. تو بلا وجہ اسلام میں کتا پالنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو یورپ میں جو کتا پالنے کا اتنا زیادہ رواج آیا، فیملی پلاننگ کی برکات ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انہوں نے کہا دو بچے، جب دو بچے ہونا شروع ہوئے تو پھر کیا ہے کہ وہ ظاہر ہے ایک بیٹی بالغ ہو کے ادھر چلی گئی اور لڑکا کہیں اور چلا گیا، ابا اماں اکیلے. تو جب خاندان ہی آہستہ جب بچے دو ہوں گے تو چچا ماموں بھی آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ. ظاہر ان بچوں کی جب اولادیں ہوں گی تو ایک عدد چچا ہوں گے. بھائی دادا کے 2 ہی بچے ہوئے تھے نا، ایک بیٹا ایک بیٹی. تو نہ جو بیٹی کے بچہ ہوا تو اس کی بس ایک ماموں ہے، ماموں کے علاوہ نہ خالہ نہ پھپھو کچھ بھی نہیں. اور جو لڑکے کی اولاد ہوئی اس کی ایک پھپھو ہیں، نہ خالہ نہ ماموں نہ چاچا کچھ بھی نہیں تو ہے ہی نہیں. اور پھر شادیاں دیر سے تو دادا بھی نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے ہاں جیسی محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑا خاندان ماشاءاللہ محبتیں ہوتی ہیں، تو ان کے ہاں محبتیں ختم. تو کتے سے ان کو وفا نظر آئی کہ کتا کھلاؤ تو دم ہلاتا ہے، اولاد کو کھلاؤ 18 سال میں نکل لے گی. تو ابا کو پتا ہے کہ یہ میرے کسی کام کی
بولو بھائی نہیں ہے. میرے کتا مجھے محبت دے گا, انسان مجھے محبت نہیں دے گا. یہ گورے کی اپنی ریسرچ بتا رہا ہوں, میں نے پڑھی ہے. گوروں نے خود لکھا ہے کہ فرانس میں اور یورپ میں جو کتا پالنے کا رواج آیا ہے یہ 2 بچے ہی اچھے کے بعد آیا ہے. تو ان کو چونکہ محبتیں ختم, لہذا کتوں سے دل لگا رہے ہیں وہ. تو آپ کو بھی اگر یہی کرنا ہے پھر آپ کتے پالیں ہول سیل کے حساب سے. میری گلی میں 25-30 کتے گھوم رہے ہیں, گھر میں لے جائیں آپ. لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ جو بھائی کتا وفادار ہے لیکن انسان سے زیادہ نہیں ہے, سب سے زیادہ محبت انسان کو کس سے ملتی ہے؟ انسان سے. آپ کے جنازے پہ آپ کی اولادیں روتی ہیں, بیٹیاں روتی ہیں, سمجھ رہے ہو, صدیوں سالوں یاد کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں آپ کے لیے, صدقات و خیرات کرتے ہیں. تو ان سے پہلے محبت ہے بھائی. کتے بھی اچھا جانور ہے, کام لو اس سے, ٹھیک ہے نا. تو بس اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اس سے کام لو. اور قتل کرنے کا حکم ہے, گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کتوں کو قتل کرے. ہاں, قتل کرنے کا طریقہ کوئی ایسا استعمال کرے جس میں تکلیف کم سے کم ہو. یہ ہے. پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی. ایک نے لکھا ہوا تھا مفتی صاحب نے, تھوڑا بھی زیادہ ہو جائے گی بات. کرم فرما